ہم آج جو ہے وہ انشاءاللہ یہ ضرب کلیم کے 5 اشعار پڑھ رہے ہیں، اور ضرب کلیم ایک علامہ اقبال کی تقریباً آخری لکھی ہوئی کتابوں میں سے ایک ہے، سیکنڈ لاسٹ ہے اف ناٹ لاسٹ، کیونکہ ایک کتاب ان کی آواز آ رہی ہے جی؟ بالکل آ رہی ہے۔ اچھا جی، تو وہ جو ہے یہ سیکنڈ لاسٹ بک ہے۔ اس کے اندر دراصل آپ سمجھ لیجئے علامہ اقبال کی ساری تھاٹ وہ بالکل جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ بن چکی ہوئی ہے، اور یہاں پر یہ جو پرٹیکولر کتاب ہے ضرب کلیم، یہ ان کی آپ سمجھ لیں نمائندہ کتاب ہے، جو انہوں نے ویسٹ کی جو اس وقت تہذیب کا ایک پورا اٹیک تھا، اور اسلام اس میں جو ہے وہ کافی زیادہ اٹیک ہوا تھا، اس کو رپلائی کرتے ہوئے لکھی ہے کہ انسان کس طرح کا ہونا چاہیے، یا مسلمان کس قسم کا ہونا چاہیے، اور کس طرح سے وہ دنیا میں وہ جہاد کر سکتا ہے، وہ فکر کا، تھاٹ کا، عمل کا، جس سے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھ سکتا ہے۔ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، دنیا میں محاسب ہے تہذیب فسونگر کا، ہے اس کی فقیری میں سرمایہ سلطانی، یہ حسن و لطافت کیوں، وہ قوت و شوقت کیوں، بلبل چمنستانی شہباز بیابانی، اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی، صدیوں میں کہیں پیدا ہوتا ہے حریف اس کا، تلوار ہے تیزی میں صحبائے مسلمانی۔ تو یہ خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ایک مسلمان کون ہے، یا پھر ایک وہ بندہ یا ایک بندی یا ایک شخص جو ہمیں آج کے دور کی مشکلات میں سے نکالے گا، وہ کون ہے، اس کے بارے میں اب یہاں پر جو ہے وہ علامہ بات کر رہے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ ہمیں مختلف یہ اس کی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ وہ کون ہے۔ پہلا آپ مصرع دیکھیے، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبان۔ فطرت کہتے ہیں نیچر کو، اور نیچر جو ہے وہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو ہمارا دین ہے یہ دین آف نیچر ہے، الدین الفطرہ ہے، یعنی یہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر جو ہمیں ان نیچرل چیزیں کرنے کے اوپر مجبور کرتی ہو۔ یہ اللہ کا ایک نظام کے اندر ایک بیلنس ہے جو فطرت کو قائم کرتا ہے، اور فطرت میں ہماری جو ایک بیلنس ہے کہ نیچر کو کیسے چلنا چاہیے، دنیا میں کس طرح سے ترقی کرنی ہے، اس کے کیا لاز ہونے چاہیے، یہ ساری کی ساری چیزیں فطرت جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے۔ تو فطرت کے مقاصد یعنی فطرت کے جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں، مقصد ہیں، ان کی نگہبانی کرنا، ان کی رکھوالی کرنا۔ کس طرح کے لوگ ہیں جو رکھوالی کرتے ہیں ان کی، کس طرح کے لوگ ہیں جو ان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، یا وہ شخص جو صحرا میں رہتا ہوتا ہے، یا وہ شخص جو پہاڑوں میں رہتا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر مراد جو ہے وہ فزیکلی وہ شخص نہیں ہے کہ جو صحرا میں رہ رہا ہے یا پہاڑوں میں رہ رہا ہے، یہاں پر مراد ہے وہ کوالٹیز جو کہ جو ہیں وہ آتی ہیں ان دو طرح کے لوگوں میں۔ یعنی پہاڑی لوگوں کی جو ہے وہ کوالٹیز کیا ہیں کہ یہ سخت جان، سخت کوش لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں پر پانی ملنا بھی آسان نہیں ہوتا، پانی کو ڈھونڈنے کے لیے بھی دور دور تک جانا پڑتا ہے، آپ کی جو ہے وہ پائپس بند ہو جاتے ہیں، رستے مشکل ہوتے ہیں، آرام سے آیا نہیں جا سکتا، یہ ساری چیزیں ایک جو ہے وہ، اور کبھی جو زیادہ اوپر والے علاقوں میں وہاں پہ برف پڑ جاتی ہے تو ہر چیز چوک ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ لینڈ سلائڈز کے ایشوز ہو جاتے ہیں تو آپ کے رستے بند ہو جاتے ہیں۔ تو ایک طرف مرد کوہستانی اور دوسرے طرف اس سے پہلے بندہ صحرائی۔ بندہ صحرائی کون ہے جی؟ کہ سوری، جو صحرا میں رہ رہا، یعنی صحرا کی اپنی مشکلات، ادھر کی گرمی شدید ترین، وہاں پر جو ہے وہ اپنے آپ کو مینٹین کرنا، بنا کے رکھنا، اور اسی طرح پانی کے مسئلے، اسی طرح ٹریول کے، ہر چیز کے۔ اور یہ دونوں طریقے کے بندوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ الون ہوتے ہیں۔ صحرا میں بھی جو ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ مجھے ہیلپ کہاں سے ملے گی، کون کہاں سے آئے گا مجھے مدد کرے گا۔ اسی طرح پہاڑوں والے کو بھی نہیں پتا کہ کون سے پہاڑ میں، کس وادی میں کون سا شخص آ کے میری مدد کرے گا۔ یعنی یہ سیلف ڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے آپ کو پاورفل کرتے ہیں، اپنی زندگی چلانے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سارے ٹولز اپنے لیے میسر رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کوہستانوں میں، یعنی پہاڑوں میں اور صحراؤں میں، لوگ اپنی چیزیں وہ ذخیرہ کر کے رکھ لیتے ہیں جن کی ان کو بیسک ضروریات میں سے آنی ہوتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو جو نیچر کو بچا سکتے ہیں اور نیچر کے
مقاصد کو آگے چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سیلف ڈیپینڈنٹ ہونا, اپنے اوپر ریلائی کرنا, کسی اور کی ہیلپ کی طرف نہ جانا, اور سخت حالات کا مقابلہ کرنے والا بننا, ایسا بندہ جو ہے وہ اللہ کا بھی مطلوب ہے, اسلام کا بھی مطلوب ہے, اور علامہ کی شاعری میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. دنیا میں محاسب ہے تہذیب فسونگر کا. محاسب کہتے ہیں somebody جو کوشچن کرتا ہے یا کسی سے پوچھتا ہے, کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے. احتساب کا لفظ آپ نے سنا ہوگا, نیشنل جس طرح نیب ہے کہ وہ اس کا احتساب کر رہا ہے, اسے سوال کر رہا ہے, پوچھ رہا ہے بھائی بتاؤ یہ تم نے کیسے کیا, یہ منی ٹریل دو تمہارے پاس کہاں سے آئی, یہ کیا تم کر رہے ہو. تو محاسب اب کس کی بات کر رہے ہیں؟ اسی بندے کی, یہ جو اوپر جس کی اشارہ کیا ہے کہ یہ یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. تو یہ دنیا میں محاسب ہے کس کا؟ تہذیب فسونگر. فسونگر کہتے ہیں جادوگری. کسی نے اس کے اوپر ایک پورا فسون کر دیا, یا ایک اچانک سے جو ہے وہ ایک بڑا سارا جو ہے وہ فسونگر. اور اس میں دھوکہ بھی اس لفظ کے اندر آ جاتا ہے, سلائٹ آف ہینڈ جس کو کہتے ہیں, کہ آپ جو ہے وہ ایک ہاتھ سے کوئی چیز دکھاؤ اور دوسرا ہاتھ یوں جیب میں ڈالو, ادھر سے چڑیا نکل آئی. وہ اس طرح کر کے آپ نے جو ہے وہ بندے کو کچھ سمجھ ہی نہیں آنے دیا, اور اس کو جو ہے وہ ایک پورے اٹیک کے اندر رکھا, اور وہ بس یہی دیکھتا رہا, واہ بھائی کیا زبردست جادو کیا. تو یہ جو پوری تہذیب ہے, یہ جو کلچر ہے, یہ جو آج کل کی یلغار ہے, جس کے اندر ہر طرح سے ہمیں, بیکاز ہم دیکھتے نہیں ہیں, لیکن سوشل میڈیا کی پوری الگوریتمز جو ہیں وہ ہمیں اب ان کے اپنے جو ہے وہ ایک زندگی کے اندر, کہ ہماری تم نے جو ہے وہ اس طرح کا لائف سٹائل کیسے گزارنا ہے. یا پرٹیکولرلی جس طرح میں امریکہ کی مثال دیا کرتا ہوں, کہ امریکہ ایک وہ ملک نظر آتا ہے جہاں پر جا کر لوگوں کی امریکن آئیڈینٹی پہلے آ جاتی ہے, اور باقی تمام آئیڈینٹیز جو ہیں وہ بیک اینڈ پہ چلی جاتی ہیں, کہ میں ایک مسلمان ہوں, یا میں مرد ہوں, یا میں عورت ہوں, یا میرا ایک گھر کا کسی کا تعلق ہے. یہ ساری چیزیں بعد میں چلی جاتی ہیں وہاں پہ, اور پہلے امریکن آئیڈینٹی. تو وہی بات اب الحمدللہ اللہ ماشاء اللہ یعنی ہمارے یہاں بھی ہے. وہ امریکن نہیں تو کبھی ہم جو ہے وہ کسی ایک گروہ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ لنک کر کے اپنے آپ کو گنواتے ہیں کہ میں تو وہ فلاں کا شاگرد ہوں, یا میں فلاں کے ساتھ چلتا ہوں. یہ مائک کائنڈلی میوٹ رکھیے تاکہ میں بات آرام سے کر سکوں. تو وہ جو ہے اس طرح کی یہ جو تہذیب ہے, پورا کلچر, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے وہ بندہ ہے. اس کی فقیری میں سرمایہ سلطان, کہ یہ اگر بندہ غریب بھی ہو لیکن غریب رہتے ہوئے کیریکٹر والی بات کرے, اور زوردار بات کرے, اور سچ بات کرے, تو وہ جو اس کی فقیری میں کی ہوئی, وہ جو اس کی پور اور ایک بیگنگ سٹیٹ کے اندر کی ہوئی بات ہے, وہ بھی سرمایہ سلطانی جتنی, ایک امیر کی جتنا بھی ایک سلطان کے پاس جو ہے وہ زیور اور سرمایہ اور دولت ہوتی ہے, اس سارے سے زیادہ ہوتی ہے. یہ حسن و لطافت کیوں, وہ قوت و شوکت کیوں؟ حسن و لطافت دیکھیں, ہم نے پہلے بھی اللہ کے دو ناموں کا ڈسکشن کرتے آ رہے ہیں. ایک طرف اللہ جو ہے وہ جمال ہے, اور دوسری طرف جلال ہے. ایک طرف اللہ خوبصورتی ہے, اور دوسری طرف اللہ جو ہے وہ قہار یعنی غصہ ہے. یعنی وہ دونوں کیفیات مل کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بنتے ہیں. تو وہی جو ہے وہ چیز وہی چیز جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے ایک مرد مسلمان کے اندر بھی, ایک اچھے ترین انسان میں, کہ ایک طرف جب وہ لوگوں میں بیٹھتا ہے تو حسن و لطافت یعنی خوبصورتی, اور خوبصورت بات کرنے والا, کہ وہ جب بات کرے تو اگلا کہے یار واہ کیا خوبصورت انداز سے اس نے بات کی. یہ ہوتی ہے لطافت, کہ یہ آپ نے بات کے اندر اتنی خوبصورتی سے بات کی کہ واہ بس سن کے ہی مزہ آ. اور دوسری طرف قوت و شوکت, کہ طاقت بھی ہو اور اس طاقت کا جلال بھی ہو, یعنی وہ طاقت لگنے میں بھی بہت زیادہ لگے, یعنی پروجیکشن آف پاور جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو. بلبل چمنستانی, ایک بلبل جو چمن کے اندر ہوتا ہے, اور چمن میں یعنی اپنے دوستوں میں ہے اور پھولوں میں ہے اور باتیں کر رہے ہیں. اور شہباز بیابانی, اور جنگلوں میں جو شہباز جو شاہین ہوتا ہے, جو فیلکن ہوتا ہے, وہ کتنا جو ہے وہ زبردست اس کی طاقت ہوتی ہے. وہ ایک اڑتا ہوا دور سے اپنا شکار دیکھتا ہے, اور اس کو جو ہے وہ کتنے ہنڈریڈز آف میٹر سے جو ہے وہ جا کر اس پہ حملہ کرتا ہے, اور جا کر وہ چاہے مچھلی ہوتی ہے چاہے کوئی اور چیز ہوتی ہے اس کو پکڑ لیتا ہے. اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا, لیکن اب یہ کیا خوبصورت شعر ہے. اور یہ سارا ہم جو پڑھنے پڑھانے کے چیزوں سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے رہتے ہیں, ہمیں یہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اے شیخ, شیخ یہاں پر جو لفظ ہے یہ شیخ صاحب کوئی ہمارے جو کسی کاروباری شیخ ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی. یہ شیخ بات ہو رہی ہے, شیخ کا لفظ استعمال ہوا ہے ٹریڈیشنلی اس شخص کے لیے جو پڑھاتا ہو, یا جو علم میں بہت اچھا ہو, یا پھر آپ سمجھ لیں وائس چانسلر ہو, یا لیکچرر ہو, یا پھر جو ہے وہ کوئی مفتی ہو, اس کے بارے میں somebody who has something to do with knowledge. ٹھیک ہے, وہ شخص ہوتا ہے شیخ. تو اب وہ شیخ کو علامہ اقبال ذرا ان کے اوپر تانا لگا رہے ہیں, ان کو جو ہے وہ ٹونٹ کر رہے ہیں
کہ بہت اچھی مکتب کی فضا، مکتب ہوتا ہے جی اسکول، ٹریڈیشنل اسکول ہمارے یہاں جو بنا ہوا ہے یا مدرسہ جو بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کی فضا بہت اچھی ہے کہ ٹھیک ہے بچے یہاں پہ بیٹھتے ہیں، کتابیں رٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو جا کے کہیں وہ سنا دیتے ہیں. اب آپ لوگوں نے لڑکوں کا یہاں پر تراویح میں ایکسپیرینس ہوگا کہ جو اس طرح کے لڑکے مطلب جو سنا رہے ہوتے ہیں قرآن مجید، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اور وہ جو ہے وہ غلط آیتیں پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن بس ان کو ہوتا ہے کہ ختم کرنا ہے، اور وہی چیز چونکہ انہوں نے سیکھی ہوئی ہوتی ہے. اسی طرح ہماری طرف اگر آپ جو ہے وہ نارمل سٹریم جو ہے کام کی اور پڑھائی کی اس طرف دیکھیں تو کسی کو نہیں پتا کہ اس نے وہ والا نالج اکاؤنٹنگ اس نے کیوں سیکھی، اس کے پیچھے کیا تھا، یا اس کو جو ہے اس نے لا کیا سیکھا. اس کو بس یہ ہے کہ میں نے یہ والا کانٹریکٹ پورا کرانا ہے تو اس لیے مجھے پتا ہونا چاہیے، یا اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے یہ والی جو ہے وہ آڈٹ پورا کرانا ہے، یا جو بھی چیز آپ کو جس طرح بھی سے بھی سمجھے، تو وہ ایک لکیر کے فقیر سے بن جاتے ہیں ہمارے سکولز کے اندر، ہماری یونیورسٹیز کے اندر. تو یہ وہ اقبال کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا سکول بہت اچھا ہے، لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلطانی اور فاروقی و سلمانی. بیابان ہوتا ہے جی جنگل، جہاں پہ کوئی کسی کا کوئی لینا دینا نہ ہو، نہ کوئی بندہ ہو، نہ کوئی بندے کی ذات. اور یہی وہ چیز ہے جو کہ الحمدللہ ہم بابا سے سیکھتے ہیں. بابا کے یہ پورا کا پورا جس طرح یہ کیرٹ کالج کا جو آئیڈیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی دن اس پہ پوری طرح عمل کرنے کی توفیق دے. کہ یہ آئیڈیا ہی جو عرب سے آیا ہوا کہ حضور صاحب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جس طرح سے دور بھیج دیا گیا تھا اور وہ جنگلوں کے اندر یعنی دائی حلیمہ کے ساتھ انہوں نے اپنی پرورش پائی، تو یہ شہروں سے دور جو اس طرح کا سکول بنانے کی یا اس طرح کی جو ایک فضا ہوتی ہے، یہ وہ آزاد فضا ہے جس کے اندر آزاد انسان پیدا ہوتے ہیں اور آزاد تھاٹس پاتے ہیں. اب یہاں پر عمر فاروق کی کوالٹیز کیا تھی کہ وہ زبردست قسم کے سٹیٹسمین تھے اور رولر تھے، اور وہ کیا کہتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف تھے. یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ خلیفہ کے حساب سے یہ سارے رولز انہوں نے ادا کیے. اور حق اور باطل کا فاروق جو ہے وہ فرق کرنے والا ہوتا ہے، یعنی رائٹ اور رانگ کا فرق جو ہے وہ انہوں نے کیا. تو اس وجہ سے یعنی وہ اپنے جلال کے لیے یہاں پہ مشہور دکھایا جا رہا ہے کہ وہ اپنا جلال ان کا بڑا زبردست ہے. اور دوسری طرف کون ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جو کہ مشہور ہے اپنی 2-3 کوالٹیز میں سے، جس میں سے ایک چیز ہے وہ جو غربا کی، غریب لوگوں کی جو مدد کیا کرتے تھے، اور دوسرا نالج بھی ان کا جو ہے وہ احادیث کا اور قرآن کا وہ ایٹ پار ود کیا کہتے ہیں ود دا بیسٹ آف دی صحابہ تھا. تو یہ یعنی یہ جو دونوں طریقے کی یعنی خوبصورت بات کرنے والے لوگ بھی اور زبردست کام کرنے والے لوگ بھی، یہ جب اکیلے رہ کے اپنے آپ پر سیلف ڈیپینڈنٹ ہو کے کام شروع کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ان کی بات کا زیادہ مزہ آتا ہے. آخری شعر ہے، صدیوں میں کہیں پیدا ہوتا ہے حریف اس کا، سینچریز میں جا کے کہیں اس کا حریف، اس کا رائیول، ٹھیک ہے، اس کے خلاف جو کوئی بندہ ہے وہ صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. اگر کوئی یعنی ایکچولی مسلمان بن جائے، ایکچولی اس اپنے اوپر سیلف ڈیپینڈنٹ بن جائے، ایکچولی وہ اپنے ارد گرد کے کلچر کو کوشچن کرنے لگ جائے، اس سے اس کی نظر جو ہے وہ اونچی ہو جائے، وہ صرف مٹیریل گینز کے اندر اپنے آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، وہ صرف اپنے مارکس میں یا اپنے گریڈز میں اپنے آپ کو نہ تول رہا ہو، وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے بچوں میں یا ان کی کسی بھی یعنی اپنی جو مٹیریل اکمپلشمنٹس ہیں اس میں اپنے آپ کو گننے کی بجائے وہ اللہ اور اللہ پر ایمان سے اپنے آپ کو تول رہا ہو، وہ اپنے تقوی کو بار بار جانچ رہا ہو، وہ بار بار دیکھ رہا ہو کہ میں نے یہ جو دنیا گزر رہی ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جن میں میں پیچھے رہ گیا ہوں، جو مجھے حاصل کرنی ہے، جس سے میں نے اس دنیا کا مقابلہ کرنا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ علامہ اقبال یعنی ایک طرف بندے کو بالکل بیزار کر رہے ہیں اس دنیا سے، لیکن ساتھ ہی کہہ رہے ہیں بھائی تمہارے پاس وہ سب چیزیں ہونی چاہیے جو اس دنیا میں ہے تاکہ تم ان کا مقابلہ تو کر سکو. ٹھیک ہے، تو اس کا مقابلہ کرنے والے سارے ٹولز تمہارے پاس ہونے چاہیے، جو ہم نے شروع میں بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ دل میں اللہ اور ہاتھ میں دنیا، یہ جو ہے نا یہ کمبینیشن بہت ضروری ہے. جو کہتے ہیں ربیہ والی بات پر بھی یہاں پر ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اللہ کو یا ریویلڈ نالج کو اپنے دل سے جانے نہیں دینا، اور ایکوائرڈ نالج کی جو ہے مٹھی وہ بھی آپ نے جو ہے وہ بند کر کے، یعنی یہ بھی نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ میں وہ بھی نہ آئے، وہ بھی آپ نے اپنے ہاتھ میں ایکوائرڈ نالج جو ہے وہ میکسیمم حاصل کرنا ہے. صدیوں میں کہیں پیدا ہوتا ہے حریف اس کا، تلوار ہے تیزی میں صحبہ مسلمانی. تلوار ہے تیزی میں کیا؟ صحبہ کہتے ہیں شراب کو، صحبائے مسلمانی شراب، یعنی کہ وہ ایمان کا نشہ، یعنی وہ اللہ کے حضور حاضر ہونے کی طلب، یعنی کہ وہ جنت میں اللہ کے ساتھ ہونے کا مزہ. یہ جو بات ہے اس نیت کے ساتھ جب ہم کام کرتے ہیں نا، جو ہم نے مختلف جو ہے تفاسیر میں بھی پڑھا ہوا ہے کہ 2 ہی دنیا کو گزارنے کے طریقے ہیں. یا تو آپ سمجھو کہ یہ جو دنیا ہم گزار رہے ہیں یہی ایک دنیا ہے، اسی میں رہنا ہے، اسی میں مر جانا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہونا، اور جو کچھ ہے بس وہ ادھر کر لو.
ٹھیک ہے. اور ایک یہ طریقہ ہے, اس میں آپ پھر جو مٹیریل چیز کی طرف جاتے ہو, یا جو گند آپ کرنا چاہتے ہو, یا جو آپ اپنے نفس کی خواہشات کو حاصل کرنا چاہتے ہو آپ کرتے ہو. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ صرف ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے, اس کے بعد ہے اصل زندگی جس نے شروع ہونا ہے, وہاں پہ ہر چیز کا ہم نے جواب دینا ہے, اور وہی زندگی ہے جو اصل میں ہمیشہ کے لیے چلنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں ہو کہ اصل وہ ہے, تو آپ سارے کام اس نیت سے کرتے ہیں جو ابھی میری پو نے بڑا خوبصورتی سے بتایا, اس طلب کے ساتھ کہ میں نے وہاں پہ پہنچنا ہے, اور اف پو نے جس کو آگے اس کو ایکسپلین کیا. تو یہ جو آپ کی نیت جب بن جائے کہ میں نے وہاں پہنچنا ہے نا, پھر آپ بے نیاز ہو جاتے ہیں آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, کون مجھے کیا کہہ رہا ہے یا کیا ٹونٹ مار رہا ہے. آپ اپنے کام کے سیدھے اور اپنے رستے پر چلنے والے اتنے تیز ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کی جو بات ہے وہ لوگوں کو واقعی کاٹتی ہے تلوار کی طرح, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یار اس کو کوئی ہم سے لینا دینا نہیں ہے, یہ ہم سے کوئی چیز مانگ نہیں رہا, یہ صرف سچی بات کر رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو اس کی بات جو ہے اس میں سب سے زیادہ دم ہے, اور وہ سب سے زیادہ آگے جاتی ہے. جس طرح یعنی سب لوگوں کی تعریف جو ہے وہ اپنی جگہ, لیکن ابھی جس طرح آپ لوگوں نے سراج الحق صاحب کا بھی جو دادا جی کے متعلق ایک انہوں نے بات کی تھی, وہ سنی ہوگی, یاد ہوگی, کہ جب کسی بھی مسئلے پر پھنس جاتے تھے شورا کے دوران تمام ارکان, تو پھر سب لوگ مڑ کر جو ہے وہ پروفیسر غور صدیقی کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ وہ اب کیا بات کریں گے جس سے یہ پورا کا پورا مسئلہ ایک مدلل انداز میں اپنے اختتام پذیر ہوگا, اور سب لوگ جو ہیں وہ خوش بھی ہو جائیں گے جو رائے قائم کی جائے. یعنی بیلنسڈ انڈیویجول بھی ہوتا ہے فطرت والا انسان, اور ساتھ ہی ساتھ ایسی بات کرتا ہے کہ وہ ساروں کے دل کو لگتی ہے. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. دنیا میں محاسب ہے تہذیب فسونگر کا, ہے اس کی فقیری میں سرمایہ سلطانی. یہ حسن و لطافت کیوں, وہ قوت و شوقت کیوں, بلبل چمنستانی شہباز بیابانی. اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا, لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی. صدیوں میں کہیں پیدا ہوتا ہے حریف اس کا, تلوار ہے تیزی میں صحبائے مسلمان. تو یہ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق تھا. کسی کے اگر ایک آدھ کامنٹ ہو تو پلیز دے دیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو میں اختتام زیما آج ورڈز میننگز کی بہت اچھی سمجھ آئی ہے آج. ویسے نا آج والے سٹائل کو تم ذرا یاد رکھنا کہ اس کو تم نے نیکسٹ فالو کرنا ہے. بس دیکھ لیں جس طرح آپ نے جو ہے وہ جی اور ڈیٹیل میں بھی بہت اچھی تشریح کی ہے, صحیح سمجھ آئی ہے. بس اسی سٹائل. بہت شکریہ بھائی زیما, بہت مزہ آ گیا بھائی, زبردست, زندہ باد. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. بڑوں کا تو بہت شکریہ, آپ لوگوں کی مہربانی ہے. کوئی بچوں میں اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز کر لے, اگر کسی کو ابھی بھی مطلب نہیں سمجھ آیا, لیکن الحمدللہ کوشش یہی تھی کہ چیزیں کلیئر ہو جائیں. جی ماشاء اللہ بہت اچھا سمجھ آ گیا. کیا جامع ہم اس کو جو ہے نا وہ ابھی جو بات ہوئی ہے افغانستان کی, تو ان کو جو اس دن وہ آپ کا اقبال کا پروگرام بھی تھا, اس میں بھی انہوں نے افغان کی جو ہے نا وہ کوسار کو چیزوں کو ایک آئیڈیل ایک طرح سے بتایا تھا. اور اس میں ویسے حدیث میں مجھے تو جتنا پڑھا اس میں یہ آتا ہے نا کہ جو آخری اس میں اٹھ رہے ہیں وہ یہاں سے مجاہد اٹھ رہے ہیں افغان کی سرزمین سے. تو بہرحال اس کو ایک طرح سے ظاہر ہے ان کو آگے جانا چاہیے اپنی ایکوائرڈ نالج کے حوالے سے, لیکن دیکھا جائے تو ایمان اور جو چیزیں ہیں نا جیسے انہوں نے ان کا منہ توڑا ہے, وہ ہمارے لیے یہ جو ساری آپ کی نظم ہے نا اس کا ایک آئیڈیل اگر دیکھیں تو اپنی کمیوں کو دور کرتے ہوئے وہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے. نہیں بالکل کر سکتے ہیں, یہ آپ نے اچھی بات کی. اور یہ کیا کہتے ہیں, ویسے بھی یہ ضرب کلیم, چونکہ اس میں آخری جو پارٹ ہے, جب افغانستان گئے تھے علامہ اقبال, اس پر افغان ان کو بہت پسند بھی تھے ہمیشہ سے, کیونکہ افغان وہ لوگ تھے. اور یہ آپ نے وہ بات اس میں جو سنی وہ ریپیٹ ہو جائے گی یہاں, کہ جب افغانستان علامہ گئے تو وہ انہوں نے جب آزاد فضا میں سانس لیا تھا, وہ ان کے لیے سارے سجدوں سے بہتر تھا جو انہوں نے ہندوستان میں کیا تھا, کہ بھائی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مسلمان ہی رولر ہیں, مسلمان ہی جگہ کو چلا رہے ہیں. تو یہ بالکل بڑی زبردست اس جگہ کی بات ہے, اور کوہستان اور صحرا والی بات بھی فٹ آتی ہے کہ آپ نے اپنی قوت ایمانی سے, اور اچھا قوت ایمانی میں ویسے یہ میں نے سامنے کھول دی تھی, یہ افغان کے بارے میں ایک پوری نظم ہے, یہ خیر کسی اور کر لیں گے. بس میں آخری بات کہ جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں, تو ان کے پاس کوئی مٹیریل سورسز نہیں تھے, وہ صرف اور صرف جو کی روٹی کھاتے تھے, اور کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری, تو وہ انہوں نے پھر بھی جو ہے وہ پورا خیبر اڑا کر پھینک دیا تھا. اور اس پر پھر ایک فارسی کی پوری نظم ہے علامہ کی, جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ جو وہاں کا ایک وہ تھا, جس طرح واریر ہوتا ہے, کیا نام ہے اس کا, مرحب نام تھا یا مرحب نام تھا, میرے ذہن سے نکل رہا ہے, کہ اس کو جب انہوں نے مرحب کو انہوں نے
جو 1-on-1 بیٹل کے اندر مارا تھا, 1-on-1 بیٹل کے اندر وہ آگے سے نعرے مارتا ہوا آیا تھا کہ میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, اور آگے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا تھا میرا نام حیدر میری ماں نے رکھا تھا, اور یہ پورا ایک نعرہ کنٹینیو کر کے پھر انہوں نے اٹیک کیا اور اس کو مار دیا. اور وہ جو ہے وہ اس لحاظ سے یعنی فزیکلی سائز میں چھوٹے تھے اور اس اپنے ریسورسز میں کم تھے, انہوں نے خالی روٹی کھائی ہوئی تھی, لیکن ایمانی قوت اتنی شدید تھی کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے اٹیک کیا. بہرحال یعنی اللہ کی نصرت اور مدد شامل ہوتی ہے, لیکن کہیں پر بھی یہ چیز اس کو اسی پر قناعت کر لینا کہ یہی چیز بس کافی ہے اور کسی اور چیز کی ضرورت رہے گی نہیں, وہ حاصل کرنا ساتھ ساتھ اس کو بھی جو ہے وہ مقصد بنانا ضروری ہوتا ہے. بس خزیمہ اس میں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آج کے دور کی تلوار جو ہے نا وہ ایکوائرڈ نالج ہی ہے, اور یہ ساری ٹیکنالوجی بھی ہے. اب وہ تلوار کی لڑائی تو نہیں ہے نا, اب تو یہی لڑائی ہے نا, تو اس لیے اس میں آگے بڑھنا بھی بے حد ضروری ہے. بالکل درست بات ہے, بالکل درست بات ہے. ٹیکنالوجی ہی اصل تو وار ہی اب ٹیکنالوجی کی ہے ساری, کہ وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے کوئی شخص آتا نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, وہ چاہے کبھی کمپیوٹر سے بم گرا دیتے ہیں, کبھی وائرس بھیج کے کوئی جو ہے وہ بم گرا دیتے ہیں. یہ بات ہے نا, تو یہ بات ہے نا. ان ساری چیزوں کو انہی کے پلیٹ فارم کے اوپر جب واپس بم چھوڑیں گے, وہیں پلیٹ فارم کے اوپر اینٹی وائرس بنائیں گے, تو وہ چیزوں کا جو ہے یہ میں کہتی ہوں نا, یہ میں کہتی ہوں نا. ٹھیک ہے جی. جو آپ نے مثال دی نا, جی مثال جو آپ نے مثال دی ہے نا, اس کے اندر یہ بھی تو ہے نا کہ دونوں کے پاس ہتھیار جو ہے وہ ایک ہی طرح کے تھے نا, تو یہ نہیں ہے کہ ایک کے پاس گن تھی دوسرے کے پاس تلوار تھی. تو ظاہر ہے ایکوائرڈ نالج میں بھی کسی طرح کم کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آئے ہیں. مسلمان جو ہے وہ جو بھی ہتھیار یا اسلحے کی چیزیں ہوتی تھی, تو ظاہر ہے بیلنس اور برابری کے طور پہ ہوتی تھی نا لڑائی. یہ تو نہیں تھا کہ ایک ٹیکنالوجی کے اس پہ لڑ رہا ہے اور ایک جو ہے وہ پتھر کے زمانے میں جی رہا ہے نا. تو یہ تو بیلنس کر کے اس کے بعد پھر آپ کا ایمانی قوت ہو, پھر آپ اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ کر کے اور پھر آپ جو ہے جیت سکتے ہیں. بالکل صحیح کہا ہے نیہا نے, بالکل صحیح کہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک بات. ٹھیک ہے جی, آئی ڈونٹ تھنک کوئی اور اس میں کامنٹ آ رہا ہے. انشاءاللہ ابھی یہ ہماری اگلی کلاس ابھی جمعے کو ہوگی, اور اس سے اگلی کلاس کا پھر ہم اس سے اگلی کلاس بھی یعنی اپنے ٹائم پر ہوگی, لیکن ایک دو شاید چینجز کچھ ہوں تو وہ ہم آپ سب سے شیئر کریں گے. بٹ الحمدللہ آج بھی ہماری جو ہے وہ 5ویں کلاس ہوئی اور بڑا زبردست ہمارے اسباق چل رہے ہیں. اور یہی دیکھیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے پتہ نہیں چلا اور آدھا رمضان جو ہے وہ آج گزر چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس طرح بابا کہتے ہیں, وہ دادا جی جو کہتے تھے پہلے دن پہ کہ گئے بیچارے روجڑے رہ گئے 9 تے 20, تو وہ اب 9 تے 20 بھی نہیں تھے, 4 تے 10 رہ گئے ہیں. یہی ابا جی کا جملہ یاد کرا دیا بیٹے, ایسے ہی کہتے تھے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو بس یہ آخری جو 1.5 عشرہ رہ گیا ہے, اس کو بھی مکمل اس میں اچھی طرح اس کی ساری نعمتیں ہمیں لوٹنے والا بنائے, اور ہم ان ساری چیزوں پر عمل کر سکیں اور اس کو اپنے کیریکٹر کے اندر لے کے آ سکیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.